بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نسرین امین معلمہ اردو 12ویں جماعت کی نصابی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر کے لیے ہم نے آپ کی نصابی کتاب کے حصہ نظم کا انتخاب کیا ہے۔ حصہ نظم کے لفظی معنی پرونا کے ہیں، جیسے کہ ایک لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ آپ سامنے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھاگے میں موتی پروئے گئے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا موتی ڈال کر ایک ترتیب سے مالا بنائی گئی ہے۔ اسی طرح نظم میں کسی ایک خیال یا موضوع کو اشعار کی صورت میں پرویا جاتا ہے۔ اشعار کی اس ترتیب کو نظم کہتے ہیں، یعنی جب ہم نظم کے لیے کسی خیال یا موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں الفاظ کی صورت میں مالا کی طرح پرو لیتے ہیں تو اشعار کی اس ترتیب کو نظم کہتے ہیں۔ حصہ نظم سے ہم آپ کے نصاب میں شامل نظم نفیر عمل پڑھیں گے، اور نفیر عمل کے شاعر ہیں مجید امجد۔ نظم کی پڑھائی سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ مجید امجد کا مکمل نام عبد المجید امجد تھا۔ مجید امجد صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں 29 جون 1914 کو پیدا ہوئے۔ ابتدا میں عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی اور انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی، BA اسلامیہ کالج لاہور سے کیا۔ اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں راشننگ کے محکمہ سے منسلک رہے اور ساری عمر اسی محکمے میں ملازمت کرتے رہے۔ راشننگ کا محکمہ یعنی یہ جو آپ کے یوٹیلیٹی اسٹور کا محکمہ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ایک دور میں جو ہے عوام کے لیے حکومت کی نگرانی میں نرخ نامے تیار کیے جاتے تھے، اور جو سودا صرف ہوتا تھا وہ انہی نرخ ناموں کی مناسبت سے فروخت کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی یعنی جو محکمہ گورنمنٹ کی طرف سے بنا ہوا تھا اسے راشننگ کا محکمہ کہتے ہیں، جس سے اب ہم یوٹیلیٹی اسٹورز بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یعنی حکومت کی طرف سے جو ہے نرخ نامے تیار کیے جاتے ہیں اور انہی نرخوں پر یا انہی قیمتوں پر ہمارے پاس چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیم سرکاری رسالے عروج کے مدیر بھی رہے۔ نیم سرکاری یعنی سیمی گورنمنٹ جو رسالہ چلتا ہے تو اسے نیم سرکاری کہتے ہیں، اور اس رسالے کے مجید امجد مدیر بھی رہے۔ ان کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی میں بسر ہوئی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ ایسے میں ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کی محبت ہے، یعنی انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور دیہاتی علاقوں میں گزارا ہے، اور دیہاتی علاقے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کھلے کھلے ہوتے ہیں، آسمان تلے زیادہ تر زندگی گزاری جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ تو 2-3 کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن باقی سب کچھ آپ کے سامنے کھلی فضا، کھلے میدان، کھلے کھیت وغیرہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسے میں یعنی انہوں نے آسمان تلے جو زندگی گزاری ہے، کھلی فضا میں زندگی گزاری ہے، تو انہیں ایک لحاظ سے اپنی زمین سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے محبت ہوئی، اور اسی محبت کا جو اظہار ہے وہ ان کی شاعری کے پس منظر میں نظر آتا ہے، یعنی اس میں زمین اور زمین کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ مجید امجد 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں فوت ہوئے، اور ان کو جو اصل شہرت ملی وہ وفات کے بعد ملی، یعنی ان کی شاعری کو جو زیادہ اہمیت ملی وہ ان کے وفات کے بعد ملی۔ ان کے مجموعہ ہائے کلام میں ہمارے پاس موجود ہیں شب رفتہ، روز رفتہ، تاکہ ابد، انگنت سورج، امروز وغیرہ۔ تو آج ہم جو ان کی نظم پڑھ رہے ہیں نفیر عمل،
یہ نفیر عمل ان کی کتاب روز رفتہ سے انتخاب کی گئی ہے، یعنی یہ نظم ان کی کتاب روز رفتہ میں شامل ہے اور وہاں سے آپ کی نصابی کتاب کے لیے اس کا انتخاب ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی نظم پڑھتے ہیں، نفیر عمل۔ آؤ کب تلک گلہ شومیت تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کرے، کب تلک شیون جور فلک پیر کرے، کب تلک شکوہ بے مہری ایام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ پہلے ذرا اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ اب کب تلک یعنی کب تک، گلہ شکایت، شومی تقدیر کی بد نصیبی بدقسمتی، کہ ماتم یعنی افسوس کرنا غم کرنا، ناکامی تدبیر جو ہم سوچتے ہیں تدبیر کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں اس کا ناکام ہو جانا، شیون سوگ منانا افسوس کرنا غم کرنا، جور فلک پیر یعنی بوڑھے آسمان کا ظلم، جور ظلم اور فلک پیر بوڑھا آسمان، شکوہ شکایت یا گلہ کرنا، بے مہری ایام یعنی بے رحم دنوں کا، ایام دن کو کہتے ہیں، بے مہری یعنی بے رحم دن، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو اس بند میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ وطن کے نوجوانوں کو کچھ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کچھ کرنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو نفیر عمل کا مطلب ہے عمل کی پکار، نفیر کہتے ہیں پکار، اور عمل یعنی عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے، کچھ کر کے دکھانے کی بات کی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے نوجوانوں کو، وطن کے نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ کب تلک گلہ شومیت تقدیر کریں، یعنی کب تک تم گلہ کرو گے، شکایتیں کرو گے، اپنے نصیب کا رونا رو گے، اپنی تقدیر کی بد نصیبی کا رونا روتے رہو گے اور افسوس کرتے رہو گے کہ ہمارے نصیب میں ہی کچھ اچھا نہیں لکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا نصیب خود بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نصیب لکھا ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ہم دوسروں سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے لیے کچھ کرے، ہم سفارشوں اور رشوتوں کی دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو ہم پھر اپنی قسمت کا رونا بھی روتے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ بھئی ہماری قسمت میں تو کچھ اچھا ہی نہیں ہے۔ کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، اور کب تک ہم افسوس مناتے رہیں گے کہ ہم نے جو تدبیریں کی ہیں، ہم نے جو راستے سوچے ہیں، ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں، ہم کب تک اس کا افسوس کرتے رہیں گے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم نے جو طریقے اپنائے ہیں اس میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، اور کب تک ہم سوگ منائیں گے، سوگ منانا یعنی افسوس کرنا، کئی دنوں جو ہے نا غم کھاتے رہنا، جور فلک پیر یعنی بوڑھے آسمان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یعنی بوڑھے آسمان نے ہم پر ظلم کیا، مطلب یہاں پر آسمان کی گردش پہ جو دن رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس کا ہے کہ ہمارے نصیب میں جو ہے اچھے دن آنا ہی نہیں ہے، تو ہم جو زندگی کا بدلنا، زندگی کے دنوں کا گزارنا، اس کا افسوس کرتے ہیں اور اس کا سوگ مناتے ہیں۔ کب تلک شکوہ بے مہری ایام کرے، اور کب تک ہم بیٹھ کر افسوس ہی کرتے رہیں گے ان برے دنوں کا، یعنی جو ہمارے دن گزر چکے ہیں، جو بڑی تنگ دستی میں گزرے ہیں، جو بڑی مشکلات میں گزرے ہیں، اور ہم بیٹھ کے اس کی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم کب تک جو ہے ان بے رحم دنوں کا شکوہ کرتے رہیں گے، شکایتیں کرتے رہیں گے کہ ہمارے نصیب میں تو اچھے دن ہے ہی نہیں، ہمارے تو نصیب ہی برا لکھا گیا ہے۔ تو نوجوانوں سے کہا گیا ہے کہ آؤ کوئی کام کریں، یعنی یہ شکوہ شکایت یہ سب کچھ چھوڑ دو، بلکہ انہیں پکارا جا رہا ہے، ان کو عمل کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ کوئی عمل کرو، کوئی ایسا کام کرو جس سے دنیا میں نام کما سکو، جس سے اپنی زندگی کو ہم اچھی طرح سے گزار سکو۔ ہم نے دیکھا
کہ ہماری جو نظم ہے اس کا بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ تو جب نظم میں بند جو ہے وہ 5 مصروں کا ہو تو اسے مخمس کہتے ہیں، یعنی حیت کے لحاظ سے یہ جو نظم ہے یہ مخمس کی حیت میں ہے، یعنی اس کے سارے بند، اس نظم کے سارے بند جو ہیں وہ آپ کو 5 مصروں میں دکھائی دیں گے۔ تو یعنی مخمس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، لیکن جب اس میں ایک خاص وقفے کے بعد ایک مصرع میں نوعاً بار بار دہرایا جائے تو ایسی نظم کو مخمس ترجیح بند کہتے ہیں، اور اس مصرے کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ یا ہم اپنی نظم نفیر عمل میں دیکھیں گے کہ جو نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے، یہ ایک خاص وقفے کے بعد بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو یہ مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اور جو کہ نظم جو ہے وہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، یعنی اس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، تو وہ مخمس کہلاتی ہے، لیکن چونکہ اس میں یہ جو ایک مصرع ہے یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس لیے یہ خیت جو ہے یہ مخمس ترجیح بند کہلائے گی۔ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد دل ناکام کرے، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے، یہ مصرع دوبارہ دہرایا گیا ہے، تو یہ ٹیپ کا مصرع ہے، اور اس میں بھی آپ کو 5 مصرے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے حیت کے لحاظ سے اس نظم کو ہم کہیں گے کہ یہ مخمس ترجیح بند ہے۔ اسی طرح پھر مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ آج برباد خزاں ہے، خزاں کی طرح برباد ہونا، آپ نے خزاں کا موسم دیکھا ہے جس میں درخت بالکل اجھڑ جاتے ہیں، یعنی ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل ویران ہو جاتے ہیں۔ چمنستان وطن پھولوں کی طرح کا وطن، چمنستان وطن یعنی ہمارے یہ جو وطن ہے یہ پھولوں کا ایک ٹکڑا ہے، ہمارے لیے ایک باغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج محروم تجلی ہے، تجلی روشنی سے محروم ہونا۔ شبستان وطن یعنی یہ ایسا وطن جہاں ہماری آرام گاہ ہے، جہاں پر ہم آرام کرتے ہیں، ہم سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ مرکز نالہ و شیون، مرکز سینٹر کو کہتے ہیں، یعنی بالکل مرکز بن جانا، اور نالہ فریاد کو کہتے ہیں، شیون سوگ منانا۔ تو نالہ و شیون یعنی فریاد اور سوگ منانا۔ دبستان وطن یعنی ہمارا یہ مکتب وطن جو ہے، مدرسہ وطن جو ہے، جہاں ہماری تربیت ہوتی ہے، جہاں ہم کچھ سیکھتے ہیں، یہ ہمارا مدرسہ وطن ہے۔ وقت ہے یعنی یہی وقت ہے کچھ کرنے کا۔ چارہ درد، درد کا علاج، تکلیف کا علاج کرنے کا۔ درد ناکام دل ناکام کریں یعنی ہم اپنے ناکام دل کا علاج کریں۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، تو اس بند میں بھی شاعر جو ہے وہ وطن کے نوجوانوں کو پکار رہے ہیں، انہیں آواز دے رہے ہیں کہ آؤ کوئی کام کرے۔ آج جو ہمارا یہ پھولوں جیسا وطن ہے یہ خزاں کی طرح برباد ہے، یعنی ویران ہو گیا ہے، اس کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، اس کے جو پھول ہیں وہ پھول سارے جھڑ چکے ہیں، پھول بکھر گئے ہیں۔ آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، اور آج ہمارا یہ جو وطن ہے، یہ جو ہماری آرام گاہ ہے، جہاں ہم سکون کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی روشنی سے محروم ہے، یعنی یہاں پر روشنی نہیں نظر آ رہی بلکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، اور ہمارا یہ جو مکتب وطن ہے، مدرسہ وطن ہے، جہاں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے، وہ فریاد اور سوگ کا مرکز بنا ہوا ہے، یعنی ہر کوئی سوگ منا رہا ہے، غم میں پڑا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے، یعنی گلے شکوے کر رہا ہے، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے، اللہ سے خوش نہیں ہے، وطن کو کوس رہا ہے۔ تو ہمارا یہ وطن یعنی ہمارا یہ مدرسہ وطن جو ہے، دبستان وطن جو ہے، یہ
نالا مرکز بنا ہوا ہے فریاد اور سوگ کا۔ وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں، یہی وقت ہے، یعنی ہمارا یہ کچھ کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی ان تکلیفوں کا علاج کر لیں۔ چارہ درد کرنا، تکلیف کا علاج کرنا، اور ہمارا یہ جو دل ناکام ہو چکا ہے، ہمارا دل جو بیزار ہو چکا ہے، ہم جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کا کچھ نہ کچھ علاج کر لیں۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اگلا بند ہے، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ اب اس میں زیادہ تر تو مشکل الفاظ نہیں ہیں، آپ ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پیروی یعنی اطاعت کرنا، اور مسلک فرہاد کے طریقہ، تو یعنی اب اس شعر میں ہمیں صنعت تلمی نظر آتی ہے۔ ان اشعار کی وضاحت کے بعد میں آپ لوگوں کو صنعت تلمی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن پہلے ہم اس کو ذرا سمجھ لیں۔ آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، یعنی یہ جو بستیاں ہماری اجڑ چکی ہیں، یہ جو ویران ہو چکی ہیں، یہاں پر اب زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، سب لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، تو اسے ہم پھر سے آباد کریں، یہاں ہم دوبارہ سے خوشیاں پھیلائیں۔ آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، یہ ہماری روحیں جو ہیں وہ جگڑ چکی ہیں، ہمارے اندر کی جو زندگی کی لہر ہے، وہ زندگی کی لہر ختم ہو چکی ہے، ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، دوسروں سے دور کر لیا، ہم خوشیوں میں شریک نہیں ہو رہے، تو کہتے ہیں ہم ان جکڑی ہوئی روحوں کو بھی آزاد کر لیں اور دوبارہ سے دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا شروع کر دیں۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں۔ اب فرہاد جو ہے یہ ایک عاشق تھا، اور فرہاد نے جو ہے نا اپنے عشق کے جذبے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے بادشاہ کی شرط مان لی تھی، یعنی فرہاد نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو بادشاہ نے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اگر تم پہاڑ سے نہر کھود کر میرے محل تک لے آؤ تو میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ فرہاد نے اس بات کو مان لیا اور پہاڑ کھودنا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی محنت کی کہ وہ پہاڑ کھودتے کھودتے نہر جو ہے وہ بادشاہ کے محل تک لے آیا۔ تو یعنی اسی طریقے کی اس جذبے کی ہمیں پیروی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم مسلک فرہاد یعنی فرہاد کے طریقے کو اپنائیں، اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی محنت کریں، ہم بھی بغیر سوچے سمجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور آگے بڑھنا شروع کریں۔ یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، کیونکہ وطن سے وفا کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے، آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، بلکہ وفا کے لیے تو یہ شرط ہے کہ آپ محنت کریں، اس کی ترقی میں ہاتھ بڑھائیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو مسلک فرہاد یعنی فرہاد جو تلمی ہے، تلمی کسے کہتے ہیں؟ تلمی کہتے ہیں کلام میں کسی تاریخی واقعے یا کردار کا ذکر لانا جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہو، تلمی کہلاتا ہے۔ یعنی فرہاد جو ہے، جو ہمیں فرہاد کے طریقے کو اپنانے کی بات کہی گئی ہے، تو یہ ہمیں فرہاد کے اس عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے کتنی محنت سے پہاڑ کھود کر نہر نکالی تھی۔ ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جن سے گرا مایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ جن سے گرا مایا یعنی قیمتی جنس جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جو نایاب ہو، ایسی جنس کو عام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنی دنیا پر نظر ڈالیں تو پوری دنیا پر ایک ہنگامہ سا برپا ہے، ایک یعنی
शोर शराबा है, हर तरफ हलचल मची हुई है। आज भाई है सगे भाई के खून का प्यासा, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे माशरे में भी यही हो रहा है कि दौलत की दौड़ में, लालच की दौड़ में भाई जो है वो सगे भाई के खून का प्यासा हुआ है। यानी दौलत के लिए या जायदाद के लिए या माल के लिए वो अपने भाई का खून भी कर देता है, उसे भी कत्ल कर देता है, तो वो उसके खून का प्यासा बना हुआ है। क्योंकि एक हंगामा मचा हुआ है, एक शोर शराबा है, एक भाग दौड़ मची हुई है, एक कश्मकश की ज़िंदगी बनी हुई है। हर ढूंढे से नहीं मिलती ज़माने में वफ़ा। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो और किसी से उम्मीद लगाएं कि वो हमारी मदद करेगा, हमारा वफ़ादार होगा, हमारा दोस्त होगा, तो हमें ऐसे लोग नहीं मिलते इस ज़माने में। यानी हमें ढूंढने से भी वफ़ा नहीं मिलती। तो शायर कहते हैं कि आओ इस जिन्स गरमाया खुद आम करें, यानी हम इस कीमती जिन्स को, इस कीमती किस्म को आम करें, हम लोगों में मोहब्बत फैलाएं, हम इस शोर शराबे को ख़त्म कर दें, हम इस ज़माने के, इस जहाँ के हंगामों को ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत फैलाएं। और मोहब्बत फैलाने के लिए आओ हम कोई काम करें। जामे जम से न डरें, शौकते कैसे न डरें, हशमत रौम और सौलत वैसे न डरें। हम जवान हैं तो यहाँ की किसी शय से न डरें, हम जवान हैं तो ना कुछ खदशा आलाम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। अब तक हमने यानी ये जो पढ़ा तो इसमें हमने सनत तलमी की अभी मैंने आप लोगों को तारीफ़ भी बताई और बताया कि इसमें जब किसी वाक़े की तरफ इशारा हो तो सनत तलमी कहलाता है। अब यहाँ पर यानी इस बंद में भी सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। जामे जम जो है ये ईरान का एक बादशाह हुआ करता था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 800 साल पहले पैदा हुआ था। इसके पास एक प्याला था जिसे गर्दिश देने से उसे दुनिया के तमाम हालात का इल्म हो जाता था। उस प्याले को जामे जम कहते हैं। फिर शौकत कै जो है ये ईरान के बादशाहों का लक़ब हुआ था कै, जो बाद में क्यानी कहलाने लगे। तो उनकी शान यानी ईरान के उन बादशाहों की शान से न डरने की बात की गई है। शौकत कै यानी ईरान के क्यानी ख़ानदान के जो बादशाह थे उन से न डरने की बात कही गई है। हशमत रोम जो है ये इटली का एक सूबा है जिसे तारीख़ी हैसियत हासिल थी और बल्कि हासिल है भी। रूमी बादशाहत के दौर में रूम सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और बड़ा शहर था और इस पर रूमी बादशाहों की 7 पुश्तों ने हुक्मरानी की थी। फिर सौलत ये भी यानी ईरान के बादशाह थे, हुक्मरान थे, उनका रोब व दबदबा सबसे ज़्यादा था। तो इस बंद में अगर हम देखें तो ये तमाम जो है यानी जामे जम, शौकत कै, हशमत रोम और सौलत ये तलबीब इस्तेमाल हुई है। हम जवान हैं तो यहाँ की किसी शय से ना डरें, हम जवान हैं तो ना कुछ खदशा आलाम करें। खदशा कहते हैं फ़िक्र, आलाम अलम की जमा है और अलम कहते हैं रंजो गम को। तो कहते हैं कि हम जो है कुछ इस तरह फ़िक्र ना करें क्योंकि हम तो जवान हैं, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। अब देखिए यहाँ पे यानी जामे जम, शौकत कै, हशमत रोम और सौलत है, ये तलबीहात है। यानी जमशेद बादशाह का प्याला जामे जम है, ज्ञानी बादशाहों की शान जो है वह शौकत कै है, रोम शहर की शान और शौकत जो है वह हशमत रोम है और ईरानी बादशाहों का रोब दबदबा सौलत है। तो यानी शायर कहता है नौजवानाने वतन को ये पुकार रहा है, कुछ काम करने को कह रहा है। और चूँकि हम जवान हैं तो जवानी में कहते हैं हमें ना तो जामे जम से डरना है, ना हमें शौकत कै से डरना है, ना हमें हशमत रोम और सौलत रैद को सामने रखकर उससे खौफ महसूस करना है।
بلکہ اگر ہم جوان ہیں تو ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا، ہمیں کسی چیز سے خوف نہیں آنا چاہیے، اور ہم جوان ہیں تو نہ کچھ خدشہ اعلام کریں، اور ہمیں کچھ مشکلات کا، کچھ رنج و غم کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے راستے میں مصیبتیں آئیں گی۔ ہم جوان ہیں، جوانی کے جوش میں آ کر ہم تمام مصیبتوں کو سر کر سکتے ہیں، ان سے گزر سکتے ہیں۔ تو آؤ نوجوانوں، کچھ کام کریں۔ آخری بند ہے اس نظم کا: رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دے، توڑ بھی دے، کاسہ حرص و ہوا پھوڑ بھی دے، پھوڑ بھی دے، اپنی یہ طرف ادا چھوڑ بھی دے، چھوڑ بھی دے، آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو اب اس بند میں شاعر جو ہے وہ نوجوانان وطن کو کہہ رہے ہیں کہ رشتہ، تعلق، مکر و ریا، دھوکہ اور دکھاوا، یعنی جو دھوکہ اور دکھاوے کا جو رشتہ ہے، جو یعنی ہم نے ایک مصنوعی ہال اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے، اس کو توڑ دیں، اس کو توڑ کر اس تعلق کو ختم کر دیں۔ کاسہ حرص و ہوا، کاسہ یعنی پیالہ، لالچ کا پیالہ جو ہے پھوڑ بھی دے، پھوڑ بھی دے، یعنی ہم جو ہمارے اندر جو لالچ ہے، ہم نے جو حرص اپنے اندر پال رکھی ہے، ہم اس کو بھی پھوڑ دیں اور آگے بڑھیں۔ اپنی یہ طرف ادا چھوڑ بھی دیں، چھوڑ دیں، یعنی ہم نے یہ جو اپنی عجیب ادا بنا رکھی ہے، عجیب انداز اپنا رکھا ہے، ہم اس انداز کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو دھوکہ فریب کا ہم نے انداز اپنایا ہوا ہے، یہ جو ہم نے حرص اور لالچ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو توڑ دیں، پھوڑ دیں، اور اپنی یہ انداز جو ہماری زندگی میں ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں، یعنی آئیں ہم کوئی اچھا کام کریں، ہم محبت پھیلائیں، کچھ محنت کا کام کریں، اور اپنے لیے اور اپنی وطن والوں کے لیے کچھ راستے ہموار کریں۔ اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیں تو اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ وطن کے نوجوانوں کو عملی کام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ صرف سوچنے، منصوبے بنانے اور ماضی کو یاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں مکمل طور پر اگر ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ عمل کر کے دکھانا ہے، عمل کی پکار ہے یہ۔ ہم صرف اگر منصوبے بناتے ہیں، سوچتے ہیں، خیالی دنیا میں رہتے ہیں، ماضی کو یاد کرتے ہیں کہ پہلے میرے پاس یہ تھا اب یہ نہیں ہے، تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یعنی گزرا ہوا ہاتھ نہیں آتا، اور آگے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا ہم ان کے مشقی سوالات دیکھ لیں کہ مشق میں ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ تو پہلا سوال نظم کا مرکزی خیال، جس پر ابھی ہم نے بات کی ہے۔ پھر نظم کا خلاصہ، نظم کے خلاصے میں اگر ہم دیکھیں تو اس نظم کے 6 بند ہیں، اور 6 بند میں یعنی جو شاعر نے ہمیں کہا ہے، پہلے بند میں جس طرح کہا انہوں نے کہ ہم جو ہے اپنی بد نصیبی کا شکوہ نہ کریں، ہم اپنی تدبیروں کے ناکام ہونے کا غم نہ منائیں، ہم آسمان کے ظلم کی بات نہ کریں، اس پہ سوگ نہ منائیں، اور پرانے دنوں کو بھول جائیں۔ پھر ہمارا یہ جو وطن جو ہے، پھولوں جیسا وطن جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے، روشنی سے محروم ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔ تو یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنا ہمیں ہے، اور جکڑی ہوئی روحوں کو آزاد کرنا ہے۔ ہمیں فرحات کے مسلک کو اپنانا ہے، محنت کرنی ہے، اور اپنے ملک سے وفا کی شرط پوری کرنی ہے۔ پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہم نے اس چیز کو ختم کر کے جو قیمتی قسم ہے، جنس ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ اور ایسے کاموں کے لیے ہمیں جو ہے یہ بڑے بڑے شخصیات گزری ہیں، ہم نے ان سے بھی نہیں ڈرنا، جامع جم سے نہیں ڈرنا، شوکت کیف سے نہیں ڈرنا، حشمت روم سے نہیں ڈرنا، یعنی ہمیں کسی کو خاتے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو نوجوان ہیں، اور نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دھوکہ اور دکھاوے کا لبادہ ہو رکھا ہے، ہم نے اسے بھی اتار پھینکنا ہے۔ جو لالچ کے کٹورے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم نے انہیں بھی توڑ دینا ہے،
اور اپنی عجیب انداز چھوڑ کر ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم کے پہلے بند میں کن الفاظ میں عمل کرنے کا درس دیا گیا ہے؟ یعنی پہلے بند کو آپ نے دیکھنا ہے اور پہلے بند کے مطابق بتانا ہے کہ شاعر ہمیں کن الفاظ میں عمل کرنے کا درس دے رہا ہے۔ سوال نمبر 5، نظم میں استعمال ہونے والی تلمیحات کی نشاندہی کریں۔ ہم نے بڑی تفصیل سے تلمیحات کو پڑھ لیا ہے، ان کی نشاندہی بھی آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ شاعر کے مطابق نوجوانوں کس چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابھی ہم نے تلمیحات میں بات کی ہے تو وہی ہمارے لیے اشارے ہیں اور وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ تو یہ تقریباً سوال نمبر 5 اور 6 جس کا جواب تقریباً ایک جیسا آتا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے یہ مرکبات کے معنی لکھنے ہیں۔ تو ایک طرف مرکبات لکھے ہوئے دوسری طرف معنی ہے۔ پہلا مرکب لفظ ہے شومیِ تقدیر، یعنی تقدیر کی بدنصیبی۔ جور فلک آسمان کا ظلم، محروم تجلی روشنی سے محروم، چارہ درد درد کا علاج، جن سے گرا مایا قیمتی جنس، مکر و ویا دھوکہ دکھاوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔